کریں گے اس شخص کی جس کی وجہ سے آج ہم اس آزاد فضا میں سانس لے پا رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں بابا قوم بانیہ پاکستان بابا قوم قائد اعظم کی. ان کے مزار پر جناب عوام کا جمع غفیر تھا اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ فاتح خوانی کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ آج تو پبلک کے لیے بھی اوپن کیا گیا ہے، تو یہ ہم آپ کو وہاں کے مناظر بھی دکھائیں گے. لیکن ذرا لے چلتے ہیں لاہور، کیونکہ لاہور میں مزار اقبال اور لاہور میں ویسے بھی ہم نے دیکھا رات گئے لبرٹی چوک پر کافی زیادہ رش تھا، گہما گہمی تھی. تو لاہور سے ہمارے ساتھ الماس خان ہوں گے اور اسلام آباد سے زینب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. پہلے لاہور کا رخ کر لیں. یس تو جناب لاہور کا پہلے رخ کر لیتے ہیں. الماس ہمارے ساتھ موجود ہیں. الماس کیسا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں عوام میں، اور رات گئے جو لبرٹی چوک پہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اس کے ذرا کچھ مناظر ہمیں بتائیں. بالکل جی، پہلے تو آج سائم آپ دونوں کو جشن آزادی مبارک. اور جو آپ کو پتہ ہے آپ بھی لاہور سے گئے ہوئے، جو لاہوریے ہیں انہیں زندہ دلانے لاہور کہا جاتا ہے. تو 14 اگست کا جیسے ہی رات کو سوئیاں اوپر نیچے آئیں تو لاہوریوں نے ایسے فلک شگاف نعرے لگائے، پاکستان زندہ باد اور تکبیر کے نعرے لگائے. تو وہ مناظر واقعی ہی دیکھنے والے تھے. اور پھر آپ نے کہا کہ لبرٹی والے گول چکر میں تو بہت شاندار سٹیج لگایا گیا تھا، اور پاکستان کے ملک بھر سے جو ٹاپ کے سنگرز تھے وہ وہاں پر موجود تھے. اور وہ چوک سائم آپ نے دیکھا ہے بہت ہی بھرا ہوا تھا، اور انتہائی خوبصورت لوگوں میں جذبہ نظر آ رہا تھا. اور یہ جذبہ ویسے تو ہم 1947 سے یہ یوم پاکستان اور 14 اگست مناتے آ رہے ہیں، لیکن جو مئی 2025 کے بعد سے ہم نے منانا شروع کیا اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. اور اس کے بعد سے جب یہ اس مرتبہ سعودیہ، ترکیہ اور پاکستان کا امن معاہدہ ہوا اور اس میں ایک نئی جان بھر دی، جو لاہوریے ہیں وہ تو بالکل آپے سے باہر ہی ہمیں نظر آئے کہ وہ اس طرح سے یوم آزادی پاکستان منا رہے تھے. اور اسی حوالے سے وہ جو آپے سے باہر جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. اب وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، وہ کراچی میں بھی پائے جاتے ہیں، پشاور میں بھی. تو ایک کانسیپٹ ہے. ہاں وہ منزلیں تو وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ تقریب کے میں کیا کیا انتظامات کیے گئے تھے، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی اتنی پبلک، ویسے میں نے لبرٹی پہ اتنی پبلک پہلے کبھی نہیں میں نے بھی نہیں دیکھی. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بالکل یہاں پہ لاہور کا جو ایک وسط گنا جاتا ہے وہ پاکستان کا ہائیڈ پارک بھی کہا جاتا ہے اسے. بہت بڑی جگہ ہے اور وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور اتنے رنگا رنگ موسیقی کے پروگرام بھی تھے. اور اس چوک کو ہم نے ایک مرتبہ تو ہم نے اس پچھلی بسنت میں، فیبرری کی بسنت میں اتنا زیادہ سجا ہوا دیکھا، اور ایک مرتبہ ہم نے رات کو دیکھا بسنت سے بھی وہ زیادہ سجا ہوا تھا. بے انتہا اس میں سجاوٹ تھی. 2 سٹیج بنے ہوئے تھے، ایک تو جہاں پہ مہمان بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر، اور جو ایک سٹیج جو بالکل اس گول چکر کے وسط میں تھا وہاں پہ خوبصورت وہ ان کے فنکاروں کے لیے سٹیج بنایا گیا تھا، اور بہت ہی مزے کے وہ مناظر تھے. اور کیا بات ہے. الماس ساتھ ہی رہے گا آپ سے، مزید بھی ہم جانیں گے. ظاہر ہے رات گئے، پبلک کافی دیر تک سیلیبریشن کرتی رہی، تو ابھی صبح ہوئی ہے تو ابھی ذرا کہتے ہیں نا آہستہ آہستہ لوگ بھی جاگنا شروع ہوں گے. اسلام آباد چلتے ہیں. اسلام آباد ویسے صبح سویرے اٹھ جاتا ہے، تو زینب ذرا ہمیں بتائیے گا وفاقی دارالحکومت جو کہ آلریڈی اتنا خوبصورت ہے، سبز ہے، گرین ہے، آج کتنا ہمیں گرین نظر آ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اور پورے پاکستان کو یوم آزادی جو ہے وہ مبارک ہو. اس وقت میں یادگار فتح جس کا آپ لوگ ذکر بھی کر رہے تھے، اس سے چند قدم کے فاصلے پر موجود ہوں. کل یہاں پر ایک شاندار تقریب ہوئی، لیکن آج بھی اسلام آباد کے شہری جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں. اور یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ لوگ فیملیز کے ساتھ آ کے یہاں پر پکچرز بنوا رہے تھے، پاکستان کے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے اور بھرپور طریقے سے اس دن کو منا رہے تھے. اسلام آباد میں 14 اگست کا آغاز ہی تیز بارش سے ہوا. لوگ جو ہے صبح نکلے ہوئے تھے، لیکن جب بارش ہوئی تو لوگوں کی تعداد میں تھوڑی کمی دیکھنے کو ملی. لیکن ابھی بارش جو ہے واپس تھم چکی ہے، سردی جو ہے اس کو بھی محسوس کیا جا رہا ہے. جیسے ہی بارش تھمی ہے تو لوگ جو ہے دوبارہ نکلنے لگے ہیں. اور یہ پیچھے جو آپ کو سڑک نظر آ رہی ہوگی اس پہ میں دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد گاڑیاں بھر بھر کے گروپس کی شیپ میں جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور سانگز لگائے ہوئے ہیں. اور نہ صرف اردو میں جبکہ میرے نغمے میں نے سنے کہ پشتو میں بھی لگائے ہوئے ہیں. اور جب ہم فیصل مسجد کے مقام پہ میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا تو نہ صرف اسلام آباد کے شہری نکلے ہوئے تھے بلکہ پاکستان کے باقی صوبوں سے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر اسلام آباد جشن آزادی منانے آئے ہوئے تھے، جس میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی
وہ یہاں پر موجود تھی. تقریبات جو ہیں اس کا آغاز تو کل سے ہی ہوا. کل رات گئے تک لوگ جو ہیں اسلام آباد کے شہری وہ جاگے رہے. ویسے تو وہ جلدی سو جاتے ہیں لیکن جشن آزادی کی خوشیاں منانے کے لیے رات گئے تک جاگے رہے, اور آج بھی تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. شام 5 بجے جو ہے ڈی چوک پر جشن آزادی کا جو جشن ہے وہ منایا جائے گا. اس وقت بھی جنا کنونشن سینٹر میں جو ہے ایک تقریب جو ہے وہ ابھی جاری ہے. زبردست, بہت شکریہ زینب اور الماس. اور زینب بتا رہی تھی کہ اسلام آباد میں بارش ہوئی تو اسلام آباد یہ ذرا تھوڑی تعداد کم ہو گئی باہر لوگوں کے رش کی. ہوتے لاہوریے یا کراچی والے اور ہو جاتی بارش تو سڑکوں پر آپ رش دیکھتے کہ کیسا